پریشانی، بے اطمینانی اور نیند کی کمی نے اگر آپ کا گھر اور آپ کا دل دیکھ لیا ہے تو پھر برین بوسٹر استعمال کریں۔ یہ معجزاتی اثر رکھنے والا لذیذ اور خوش ذائقہ فوڈ سپلیمنٹ ہے۔ اس کو بنایا ہے کائنات ہربل نے۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ ہمارے سننے والوں میں مسز عصمت طاہر یہ کوئٹہ سے ہیں، بہت ہی کمال خاتون ہے، اللہ ان کو راضی رکھے۔ مجھے ان کے جو سوالات کی کوالٹی ہے وہ بہت خوبصورت لگتی ہے، یعنی ظاہر ہے اتنے اچھے سوال کرتی ہیں تو خود ان کی روح اور ان کی سیرت اور صورت دونوں کتنی خوبصورت ہوں گی اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ظاہر پھل سے ہی اندازہ ہوتا ہے شخصیت کا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ 12 ربیع الاول کا دن ہے، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات سب سے اچھی لگتی ہے؟ میں آپ کی باتیں اپنے بچوں سے اور بہو سے شیئر کرتی ہوں، تو مجھے یہ بتائیے کہ میں اس دفعہ کیا بات شیئر کروں۔ تو مسز عثمان، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کی آنکھوں میں اور دل میں سکون اور سرور اترے، اور آپ کو اپنی بچوں سے اور بچوں کے بچوں کو بھی خوشیاں ان کو دیکھنا نصیب ہو۔ اچھا، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے ان کی یعنی یوں سمجھے مالی طور پہ کمزور بات کو بہت ہوتا تھا کہ کھانا کم تھا، روٹی اکڑی ہوتی تھی۔ یہ ساری عمر کا معمول نہیں تھا، یہ شروع کے دنوں میں تھا، اور اس کے بعد ایک ایسا وقت بھی تھا کہ جب غزوات ہوتے تھے اور اس میں فتوحات ملتی تھی تو واپسی پہ اتنا مال و دولت آتا تھا۔ جو بات مجھے اللہ کے رسول کی سب سے زیادہ پسند ہے وہ ان کی سخاوت ہے۔ لیکن وہ کریم تھے، مہربان تھے، بہت حیا والے تھے، لحاظ والے تھے، اپنی بیویوں کے حق میں بہت ہی کمال، یعنی اپنی بیویوں سے سختی کرنے کا، ایون بڑے بڑے سنگین معاملات پہ بھی انہوں نے کوئی سخت الفاظ نہیں ہیں جو ان کو تانے دیے ہوں یا ان پہ سختی کی ہو۔ یہ بہت کمال بات ہے۔ اچھا، جنہیں جو بات میں کر رہا تھا سخاوت والی، ایک الواقمی ہیں، انہوں نے لکھا ان کے بارے میں کہ غزوہ حنین میں جب جنگ جیت گئے تو واپس آئے تو 6000 مرد و عورت قیدی بنے، 6000، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، 4,000 اوقیہ چاندی، یہ ملی وہاں سے مال غنیمت میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شام تک یہ سب دولت، یہ سارے گھوڑے، اونٹ، 40,000 بکریاں اور یہ چاندی سب بانٹ دی۔ اچھا، واپسی پہ گھر نہیں کچھ لے کے جاتے تھے۔ یہ جو کمال ہے، ایک جو زکوٰۃ اور صدقات کو خرچ کرنے میں ایک مد ہے، اسے کہتے ہیں مولفت القلوب، لوگوں کے دلوں کو جیتنا۔ اللہ کے رسول اس مد میں بھی بہت خرچ کرتے تھے۔ اچھا، یہ خود ان کے بارے میں جو سخاوت کا ذکر جگہ جگہ ملتا ہے، ایک لفظ تو ویسے آپ کو پتہ ہے نا سخاوت ہوتی کیا ہے، یہ بیسیکلی فراخ دلی ہے دل کی، اپنی ضرورت سے زیادہ دینا نہیں، اپنی ضرورت میں سے نکال کے دینا۔ اسی طور پہ اپنی ضرورت کو ظاہر بندہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ تحائف دینے والا وہ بھی سخی، بانٹنے والا سخی، مہمان نواز سخی، کھلانے والا سخی، مدد کرنے والا، خالی ہاتھ نہ موڑنے والا۔ اللہ کے رسول کے بارے میں میں نے پڑھا کہ انہوں نے زندگی میں کبھی کسی کو نہ نہیں کی تھی۔ یعنی آپ سوچیں، عبداللہ بن ابی جیسے آدمی کے جنازے کو بھی انہوں نے نہ نہیں کی تھی، اور وہ تو اللہ نے بعد میں منع کیا کہ آپ نہ جنازہ پڑھائیے گا، اللہ نے اس کو بخشنا نہیں ہے۔ یعنی آپ اگر چلے بھی گئے تو اللہ کو اس پہ اتنی ناراضی تھی کہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے۔ اردو میں ایک لفظ ہے جود و کرم، جود و سخا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات، بخل نے ان کو چھوا بھی نہیں تھا۔ یعنی بخشش میں وہ اپنے خاندان، اپنے دوست، ان کو نہیں دیکھتے تھے، عام لوگوں کو، ایون سرداروں کو بھی بہت دیتے تھے، اس پہ بعض دفعہ لوگوں کو۔ سخی ہونے کے بارے میں ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ سخی وہ جو اپنے مال کو صحیح جگہ پہ اور حق جگہ پہ خرچ کرے، اس کو سخی کہا جائے گا۔ اللہ نے جیسے سورہ اسراء میں کہا کہ اپنے ہاتھوں کو
اپنی گردنوں سے ایسے نہ باندھ لو کہ تم لوگوں پہ خرچ نہ کرو، ان کو دو نہ۔ اسی طور پہ سورہ رحمان میں اللہ نے کہا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اسراف نہیں کرتے اور ہاتھ کھینچتے نہیں ہیں اور میانہ روی قائم کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ون آف دا بیسٹ ایگزامپل تھے سخاوت کے معاملے میں۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، اپنے بچوں کو ضرور سکھایا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ سخی آدمی اللہ کے، اپنے لوگوں کے اور جنت کے قریب ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ شاندار بات سنی یاد رکھنے میں آسان ہے، کہنے میں آسان ہے۔ ایون اپنے بچوں سے کبھی کبھی پوچھنا چاہیے وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول نے کہا تھا۔ سخی آدمی اللہ کے قریب ہے، اپنے لوگوں کے اور بہشت کے، یعنی یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے، اٹس اے بلیسنگ جو کر لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے حاتم طائی گزر چکے تھے، فوت ہو چکے تھے۔ وہ دین ابراہیم کو ماننے والے تھے، تو مسلمان ہونا نہ ہونا ان کا ایشو نہیں ہے۔ ان کی اولاد میں سے ان کا جو بیٹا تھا عدی بن حاتم، یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کی بیٹی کا بھی ذکر ملتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قید ہو کے آئی تھی، آپ نے ان کو چھوڑ دیا تھا، چلی گئی تھی۔ جس خاتون کے ساتھ اتنی مہربانی کی گئی ہو، یہ ہو نہیں سکتا بعد میں مسلمان نہ ہوئی ہوں۔ ایون ان کی پھپھو جس نے ڈرا کے ان کو وہاں سے ہجرت کرا دی تھی شام کو۔ اچھا، حضرت حاتم، عدی بن حاتم سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ تمہارے باپ کو اللہ نے اس کی سخاوت اور اس کا جو کھلا ہاتھ تھا، لوگوں پہ خرچ کرتے تھے، اس کو بخش دیا، اس کی غلطیوں سے درگزر کیا، اس کو عذاب سے بچا لیا۔ اچھا، یاد رکھیے گا جو سخی آدمی ہے اس کو لوگوں کی دعائیں بھی زیادہ ملتی ہیں، لوگوں کی توجہ بھی زیادہ ملتی ہے۔ یہ ایک الگ بونس ہے جو مائیں یا باپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، بچوں کے بچوں کو زیادہ دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ ویسے تو خود اللہ کے رسول سے یہ روایت ہے کہ اپنی بیویوں پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، اولاد پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، یعنی ان کی جتنی آسانی کے لیے۔ میں نے ذاتی زندگی میں اپنے بچوں پہ جب خرچ کرتا ہوں تو کبھی دل پہ بوجھ نہیں آتا، یعنی انہیں پیسے اگر دیے ہوئے ہیں پاکٹ منی کے طور پہ، ان کی کوئی وہ منگواتے رہتے ہیں یہ دراز سے کوئی نہ کوئی چیز، تو میں چپ کر کے پے کر دیتا ہوں، کبھی ان سے نہیں کہتا کہ تمہیں پیسے دیے تھے تم دو۔ اس لیے کہ جب تک ہم زندہ ہیں اپنے پیاروں کو، اپنے راج دلاروں کو، دیکھیں بعد میں آپ ان کے لیے پیسہ چھوڑ بھی جائیں تو آپ کو تو اس کا کوئی، جو آپ کی زندگی میں جب ان کے چہروں پہ مسکراہٹ آتی ہے، جب ان کے ہونٹوں سے کہیں نہ کہ دعا نکلتی ہوگی نا، تو اچھا ایک بات اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی یا جو جینوئن محبت اب بھی کرتے ہیں، میں ان کو محبت مانتا ہوں جنہوں نے سب سے زیادہ پھر ان کو فالو کرنے کی کوشش کی، لائک ان کی کسی خوبی کو بھی۔ ہماری تاریخ میں ایک امام جعفر صادق، ان سے کسی نے پوچھا، مانگا کچھ، انہوں نے اس کو پہلے 200 دینار دیے، اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی تو آپ نے ان کو اپنی انگوٹھی اتار کے اس کا نگینہ اس کو دیا اور کہا کہ جب اس کو بیچنا تو پوری قیمت پہ بیچنا، یہ 10,000 دینار کی ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم کم علمی میں اس کو سستی دے دو۔ اچھا، جتنے بڑے بڑے لوگوں کا، جتنے بادشاہوں کا، اچھے بادشاہوں کا بھی ذکر آتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، ان میں یہ بڑی کمال خوبی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ کو یاد رہے تو مزہ آئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے، صدقہ کون دے گا؟ سخی دے گا، بڑے دل والا دے گا، جو ضرورت مند کو اس کی ضرورتوں سے بے نیاز کر دے، یعنی اتنا دیا جائے، تھوڑا سا نہ دیا جائے کہ اس کی ضرورتوں کو وہ ختم کر دے اور بے نیاز کر دے۔ خواتین حضرات، یہ جو دن ہے، اگر آپ کو پسند ہے نعت پڑھنا تو پڑھیں، مجھے سے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی کسی خوبی کو اپنی زندگی میں، اپنے بچوں کی زندگی میں ضرور لایا جائے۔ عبداللہ بن عباس کی بات سے ہم آج کے اس کلپ کا اختتام کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے بڑھ کر سخی تھے، اور مسلم میں ہے جابر بن عبداللہ کی کہ آپ نے کبھی کسی سائل کو نہ نہیں کیا تھا، اور اب